کسے؟ ساری آیتیں ذہن میں لے آنا کہ سبیل خدا، سبیل اللہ، مؤذن اذان دے گا کہ ظالم و لعنت، کہ جنہوں نے سبیل خدا سے روکا وہ ظالم، جو سبیل خدا کا انکار کرے وہ کافر، جو سبیل خدا سے روکے وہ مفسد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے کہا حسن صادق صاحب بھی آ جائیں تو نتیجہ آپ کے حوالے کرو۔ توجہ ہے؟ قبلہ تشریف لائیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے سب میرے ساتھ؟ سبیل خدا کی ساری آیتیں یاد، سبیل رسول کی ساری آیتیں یاد۔ اللہ کی سبیل بھی ہے اور رسول کی سبیل بھی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ وہ ہیں ظالم کہ جو سبیل خدا سے روکتے تھے۔ سبیل خدا کا انکار کفر، سبیل خدا کا انکار فساد، سبیل خدا کا انکار ظلم، سبیل خدا کا انکار اعمال غارت۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ اور مؤذن کہے گا کہ سبیل خدا سے انکار کرنے والوں پر لعنت۔ اور اب عالم وقت نے لکھا کہ جیسے ہی آیت سنائی کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ ظالم کہے گا اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ تو اب عالم لکھتے ہیں اور میرے مکتب کے عالم نے لکھا کہ وہ ظالم کون ہوگا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو کہتا تو ہوگا کہ اللہ ایک ہے، جو کہتا جو ہوگا رسول بھی ہے، لیکن وہ یہ کہے گا اے کاش میں نے علی کو بھی ولی مانا ہوتا۔ کاش میں نے علی کو ولی مانا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علی کو ولی مانتا ہے وہ ظالم نہیں ہے۔ اور عالم اسلام کا کون سا مکتب ہے جو علی کو ولی نہ مانے؟ سبھی مانتے، چاہے بریلوی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب علی کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں، سب علی کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں۔ کہہ دیا کہ بھائی وہ گواہی تو دیں گے لیکن ان سے پوچھا جائے گا ولایت علی مانی تھی یا نہیں؟ اب آہستہ سے کہہ دو، نتیجہ یہ نکلا کہ سبیل اللہ ہے ولایت علی، سبیل رسول ہے ولایت علی۔ اور مؤذن کھڑے ہو کے کہے گا الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ ظالم ہیں کہ جو علی کی ولایت سے روکتے تھے، جو علی کی ولایت سے روکتے تھے۔ تو جو علی کی ولایت سے روکے وہ ظالم، جو علی کی ولایت سے روکے، بولتے جائیں نا آپ، جو علی کی ولایت سے روکے اس کے سارے اعمال۔ اب قرآن نے کہا بما کانوا یفسدون، انہوں نے جو فساد دنیا میں پھیلایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت سے روکنا فساد۔ اس لیے اللہ نے کہا، جو میں نے کہا آیت تمہارے ذہنوں میں، اللہ نے کیا کہا؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ کیا بات توجہ فرمائی نا آپ نے؟ یہ مقامات حیدریہ یہ بنائے ہوئے ہمارے مقام نہیں ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے مقامات نہیں ہیں، یہ مقامات ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ مبارکہ جمعہ میں کہا واللہ ذو الفضل العظیم، اور سورہ مبارکہ بقرہ میں کہا
واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کس کو فضیلت دینا ہے، اس پر فضل نازل کرنا۔ تو فضیلت علی اور مقامات حیدریہ کے مقر ہیں عالم اسلام کے ہر پڑھے لکھے انسان، ہر انسان جو پڑھا لکھا ہے وہ فضیلت علی کا اقرار کرتا ہے، کوئی بھی فضائل علی کا انکار نہیں کرتا، سب فضائل علی کا اقرار کرتا ہے۔ اور جہاں فضیلت علی کا انکار آ جائے وہاں کربلا نظر آتی ہے، جہاں فضائل علی کا انکار ہو سامنے کربلا، تو فضیلت علی کا انکار کربلا تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہہ دیا کہ کربلا کیوں برپا ہوں، کربلا کیوں برپا ہوں، آج بیٹھے ہو نا پہلی محرم آ گئی 1446 عیسوی اور پوش کی پہلی تاریخ، محرم الحرام، محترم مہینہ، بڑے احترام والا، بڑا تقدس معاب مہینہ، کہ جس میں دور جہالت میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی، جنگ نہیں کی جاتی تھی، دور جاہلیت میں بھی جس میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، تقدس معاب مہینہ۔ صفین کا میدان سجا ہے تو ذوالحج میں شروع ہوئی صفین، تقریباً 2 مہینے یہ جنگ اس لیے جاری رہی کہ بیچ میں محرم کا مہینہ آ گیا۔ محرم میں دونوں گروہوں نے جنگ نہیں کی، اور پھر یہ پہلی سفر سے 10 سفر تک جنگ شروع، تو محرم میں کوئی بھی جنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جہاں اللہ کے مہینے میں اللہ کا بندہ حسین سامنے آ جائے تو وہاں تو کوئی کافر بھی ہوتا ہے، کوئی مجوسی بھی ہوتا ہے، کوئی عیسائی بھی ہوتا ہے تو ہاتھ روک لیتا۔ یہاں شرط نہیں ہے کہ کون عیسائی، کون کافر، کون یہودی، کون مسلمان، آل محمد کو پہچاننے کے لیے شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ کبھی عالم آل محمد کے سامنے نہیں آئے، نصرانی جو نصارہ نجران تھے وہ علماء تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے مباہلے سے ہٹ گئے کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے کہ توریت و زبور و انجیل میں ان ہستیوں کا ذکر موجود ہے، اور جہالت ہمیشہ آل محمد کے مقابلے پہ لے آتی ہے۔ اسی لیے ان مجالس کا موضوع ہمیشہ سے علم رہا ہے، اس لیے کہ علم اور عالم بن جاؤ تو کبھی بھی محمد و آل محمد کے مقابلے پہ نہیں آؤ اور کسی کو قبول بھی نہیں کرو۔ تو کربلا میں علم کا جہالت سے مقابلہ تھا، کربلا میں حق کا باطل سے مقابلہ تھا، کربلا میں سچ کا جھوٹ سے مقابلہ تھا، کربلا میں 2 طاقتیں تھیں کہ جن میں یقیناً حق پر حسین ہے اور یزید ملعون باطل پر، قیامت تک باطل پر رہے۔ ختم ہو گئی تقریر میرے عزیز، 1446 برس ہو گئے کربلا برپا ہوئے، آج پہلی محرم، ذرا 60 ہجری کے 61 ہجری کے پہلے محرم کو سوچو کہ اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت حسین کا قافلہ کس منزل سے گزر رہا ہے، کربلا سے بالکل قریب حسین، بس 2 منزل رہ گئی کربلا، اور 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ جائیں گے۔ آج وہ منزل ہے کہ حسین کربلا کی طرف گامزن ہے، سامنے یزیدی لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں حسین کو گھیرنے کے لیے آ گئے۔ بس ایک ہی جملہ ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ کوئی دہن ایسا، کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جو ہائے نہ کہہ دے کہ کیا ان یزیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ علی کی بیٹی ہے۔ اجرکم علی اللہ، حسین کے ساتھ نبی کی نواسی بھی ہے، حسین کے ساتھ حسین کی 4 برس کی چھوٹی سی بچی ہے، حسین کے ساتھ حسین کے اہل حرم بھی ہے، حسین کی ازواج بھی ہے، گھر والوں کو لے کے آئے ہیں۔ تو گویا یہ کربلا نہیں ہے، یہ مباہلہ تھا کہ جو حسین میدان کربلا میں برپا کر رہے تھے۔ رسول مباہلے میں گھر والوں کو لے کر آئے تھے، گھر والوں کو لے کر آئے تھے، رسول کی بیٹی باہر آ گئی تھی۔ مباہلہ اتنی بڑی جنگ کا نام ہے، اتنے بڑے مارکے کا نام ہے کہ رسول کی بیٹی کو باہر آنا پڑا، لیکن رسول
کے ساتھ آئے، رسول لے کر آئے، شوہر بھی ساتھ ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، باپ بھی ساتھ ہے۔ توجہ فرما لیا، میں نے جملہ کہہ دیا۔